بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آج سورۃ النساء سے تراویح کا آغاز ہوا ہے اور کل انشاءاللہ پہلی 4 رکعتوں میں اس کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ یہ دین اسلام کا ایک عظیم احسان ہے عورتوں پر، صنف نازک پر، کہ آج اس ویسٹرن ورلڈ اور مغربی دنیا جو ہے مسلمانوں پر اعتراض کرتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو 4 دیواری کے اندر بند کر دیا ہے اور اسلام جو ہے عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، عورتوں کو جو ہے خیمے کے اندر بند کر دیتا ہے، یعنی برقعے کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، برقعے کو خیمہ کہتے ہیں، برقعے کو شٹل کاک کہتے ہیں اور برقعے کا پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں آپ کے فریڈم پر قبضہ کر لیا ہے، عورت آزاد ہے، کچھ بھی کرے، اپنی زندگی جیسے گزارے، یعنی وہ اس کی مرضی ہے، شادی کے بعد کھانا بنائے نہ بنائے، وہ کہے گی کہ میری زندگی میری مرضی، میں آپ کے لیے کھانا نہ بناؤں، میں چاہوں نوکری کروں چاہے نہ کروں، بچوں کو سنبھالوں نہ سنبھالوں، بچوں کو سنبھالنے کے لیے تم کو نوکرانی تلاش کرو، میرا کام تم سے شادی کرنا تھا اور جو ہے بچوں کی پرورش کرنا تمہارا کام ہے۔ تو یہ جو ہے مغربی دنیا میں یہ چیز اور یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے اور آئے دن مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد و دیگر اکابرین جب امریکہ برطانیہ تبلیغی دورے کے لیے جاتے ہیں علماء کرام، تو وہاں پر مسلمان عورتیں علماء سے سوال کرتی ہیں کہ اسلام نے مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، عورتوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اب بتائیں کیسا تباہی کا زمانہ ہے اور اسلام پر عورتوں کے حق پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی صورت الرجال نہیں ہے، مردوں کی صورت، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے کیسے قرآن پاک کا کیا اعجاز ہے، کیا معجزہ ہے، کیا میریکل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں صورت کا نام رکھا سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ اس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ، شروع سے لے کے آخر تک۔ پہلی آیت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ذکر ہے اور آخری آیت میں بھی عورتوں کی وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے اور سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا شان ہے۔ 5واں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء، 5ویں پارے کی پہلی آیت میں عورت کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ نے عورتوں کو اتنی عزت دی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا جو حال تھا بالکل آپ سمجھیں کہ کوئی عزت نہیں تھی، یعنی اور آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل کوئی عورت کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جرمن فلسفر ہے جس کا نام فریڈرک ولہیلم نیتشے، آپ اس کو تلاش کریں، 1844 میں وہ پیدا ہوا، 1900 میں اس کا انتقال ہوا، 56 سال اس نے عمر پائی۔ اس نے یہ عورتوں کا سب سے بڑا کرٹک وہ شمار ہوتا ہے، سب سے بڑا ناقد جرمن فلسفر ہے۔ اس کی ایک عبارت کا ترجمہ ہے، وہ کہتا ہے عورت مرد سے زیادہ چالاک اور خبیث ہے، یعنی یہ انگریزوں اور یہودیوں عیسائیوں کی سوچ تھی۔ آج سے 200 سال قبل اور پہلے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جو ہے یہودیوں عیسائیوں کی سوچ تھی اور وہ اس شخص نے یہ کہا، پڑھا لکھا شخص جرمن فلسفر، آپ گوگل ماس، میں نے بھی تصدیق کی، میں نے کتاب میں پڑھا، میں نے کہا پتہ نہیں ہمارے کسی عالم نے ایسے کہ نہ بات کر دی ہو، تو میں نے سرچ کیا تو واقعی یہ شخص ہے، جرمن فلسفر ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم عورت کے پاس جاتے ہو تو چابک ضرور لے کے جانا، یہ چیز جو ہے چابک سے سنبھالنے والی، یعنی جو جانور کے ساتھ ہم جس طرح گھوڑے پر چابک لے کے سواری کرتے ہیں، اس جرمن فلسفر نے کہا ہے۔ اگر یہی بات ہم مسلمان کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مسلمان جو ایکسٹریمسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ یہ اس جرمن فلسفر نے کہا ہے کہ عورت کے پاس جا رہے ہو چابک کو نہیں بولنا، چابک لے کر جانا۔ صرف احمق ہی عورتوں کی بات کرتے ہیں، یعنی کوئی شخص اگر عورتوں کی عزت کی بات کرتا ہے تو احمق ہے، بے وقوف ہے، تو انگریزوں کا نظریہ تھا۔ اور پھر یہ ایک نقطہ ہوا ایک شخص کا۔ دوسرا، جس روز ان کو چرچ جانا ہوتا، اگلے دن چرچ جانا ہوتا، تو رات کو اگر میاں بیوی ساتھ ہو گئے تو تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس آدمی نے بہت گناہ کا کام کیا ہے کہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ رہا، اگلے دن وہ چرچ میں آنے کے لیے حقدار نہیں ہے کیونکہ اس نے رات میں گناہ کا کام کیا۔ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کو چرچ آنا اگلے دن، اور رات میں وہ خوشی کر رہا ہے، رات میں وہ جو ہے سکون حاصل کر رہا ہے، تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور جو ہے روم ہو، ایران ہو، مصر ہو، یونان ہو،
یونان میں تو یہ فطرت تھی پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل اگر عورت معذور بچہ پیدا کر دے تو اس عورت کو مار دیا جاتا تھا. عورت کے یہاں خلاف فطرت بچہ پیدا ہو، یعنی نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو، خنثی پیدا ہو، نامرد پیدا ہو، اور جو قدرتی معاملہ ہے عورت کے اگر ایسا معاملہ ہو اس کو بھی قتل کر دیں گے اور عورت کو بھی قتل کر دیں گے، یعنی عورت کی عزت نہیں ہے. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا جو ہے مشہور انسائکلوپیڈیا ہے دنیا کا، اس کے 11ویں ایڈیشن میں ہے کہ عورتوں کا جائیداد میں کسی طرح کا کوئی حق ہی نہیں تھا. جائیداد میں حقوق کے قانونی طور پہ حق تھا. جب وہ شادی کرتی اس کی ساری چیزیں اس کے شوہر کی ہو جاتی، اس کا جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے، قانونی طور پہ کوئی حق نہیں ہے، اس کو حق کے ملکیت اونرشپ رائٹ نہیں ہے. یعنی عورت کہے کہ جگہ کو میں خریدتی ہوں تو اس کو خریدنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، جو بھی وہ خریدے گی سب کچھ اس کے شوہر کا ہوگا. یہ ہندوستان پاکستان کی آزادی سے قبل یہ برٹش میں یہ ہوتا تھا. پھر مزید اب آگے بڑھیں، اس قدر تباہی تھی خاص کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے سے 1.5 سال قبل، حضور کی تشریف آوری سے 1.5 سال قبل ایران میں یہ تھا، باپ اپنی بیٹی سے نکاح کرتا تھا، بھائی اپنی بہن سے نکاح کرتا تھا. 5ویں صدی عیسوی یعنی جس صدی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 5ویں صدی عیسوی 5 یعنی آج سے 1500 سال قبل، 1400 سال قبل، اس صدی میں ایران کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کرا اور نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. عورتوں کی کھلے عام فروخت ہوتی تھی، اور جس طرح آپ سیب، انگور اور فروٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں، سونگھتے ہیں اور جو اس کو ہر طریقے سے دیکھتے ہیں، میں بند الفاظ میں کہوں عورتوں کی خرید و فروخت کی معاملہ ایسی طریقے سے ہوتی تھی. یعنی عورت لوگوں کے لیے کھلونا تھا، لڑکی کبھی وارث نہیں ہوتی تھی. سب سے بڑی تواکن بات، جب آدمی کا انتقال ہو تو اس کی بچی اس کی وارث نہیں بنے گی. اور اس قدر جہالت تھی، اس آدمی نے اپنی زندگی میں اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، جسے ہم لے پالک بچہ کہتے ہیں، اڈاپٹڈ چائلڈ کہتے ہیں، اگر شخص کا انتقال ہو گیا اس کی سگی لڑکی وارث نہیں بنے گی، اڈاپٹڈ چائلڈ اس کا وارث بن جائے گا. لڑکی کو جائیداد میں حق نہیں ملے گا. اور جب کوئی شخص شادی کرتا اس کی بیوی اس کے بھائیوں کی خدمت کیا کرتی تھی، نوکری کیا کرتی تھی. بیوی خاوند کے بھائیوں کی لونڈی ہوتی تھی. استغفر اللہ، سوتیلی ماں بہن کو نشانہ بنانا عام تھا. آپ سورۃ النساء میں 4 پارے کے آخری صفحے میں پڑھیں کہ انسانیت کس قدر پستی کا شکار تھی. یعنی ایسا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا ذلیل و رسوا، اتنا بدبخت اور جانور سے بھی گیا گزرا ہو سکتا ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے رشتہ مت کرو جو تمہارے باپ کی بیویاں ہیں. یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، کیا حضور کی آمد سے قبل ایسا معاملہ تھا؟ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ نے جس سے نکاح کیا، تمہارے دادا نے جس سے نکاح کیا، خبردار ان سے نکاح مت کرنا. یعنی معاملہ یہ تھا کہ پیارے آقا سے قبل جب لوگ کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے بچے اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے. یعنی بچے جو ہے اپنے باپ کی بیویوں کو ایسا تقسیم کرتے جیسے جائیداد تقسیم ہوتی ہے. اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے بچے کیا کرتے کہ چادر پکڑتے اور چادر جس عورت پہ چلی گئی، پھینکی چادر جس عورت پہ چلی گئی وہ اس کی بیوی ہو گئی، خواہ اس کی ماں ہی، سوتیلی ماں ہی کیوں نہ ہو. یہ معاملہ تھا. کعب بن اشرف یہودی جو حضور کا بڑا گستاخ تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے گستاخی کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گستاخ رسول کے قتل کرنے کا حکم دیا. پھر صحابہ میں سے کسی ایک نے اس کو جو ہے قتل کیا، واصلے و جہنم کیا. تو اس نے وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو سودی قرضے دیا کرتا تھا. تو کعب بن اشرف جب لوگوں کو سود پہ قرضے دیتا تو کچھ نہ کچھ گروی تو رکھے گا، تو رہن میں لوگوں کی عورتوں کو گروی رکھتا تھا. عورتوں کو گروی رکھ کر لوگوں کو غلہ گندم یہ دیا کرتا تھا. اور پھر عورتوں کا باہمی تبدیلی کا رواج تھا، ایکسچینج. آج بھی موجودہ دور میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے موبائل اپنا آپ کو دیا، آپ نے اپنا موبائل مجھے دیا، میں نے اپنی گاڑی آپ کو دی، آپ نے، ہم ایک دوسرے کی چیز استعمال کر رہے ہیں. تو معاذ اللہ آپ سمجھ لیں کہ یہ باہمی تبدیلی کا رواج تھا، اپنی وائف کو ایکسچینج کیا جاتا تھا. اور پھر سب سے بڑی تباہی یعنی دل کی سختی کہ جو بچی ان کے یہاں پیدا ہو اسی بچی کو قبر میں ڈال دیتے تھے، جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ زندہ درگور کرنا، گور قبر کو کہتے ہیں. یعنی ایسے بدبخت تھے کہ بچی پیدا ہو تو بچی کی پیدائش میں خوش نہیں ہوتے تھے. یعنی 14ویں پارے میں اس کی وضاحت ہے، یتوارا من القومی، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا تھا کہ قوم والے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، تیرے یہاں بچی پیدا ہو گئی، کتنا تو منحوس ہے معذل. اور اپنے منہ پہ مٹی ڈالتا تھا، میرے یہاں بچی پیدا ہو گئی. اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، مسودن چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. وہ قزیم، اس کو بہت غصہ آتا تھا.
میرے یہاں بچی پیدا ہو گئی. اور پھر کیا کرتے تھے؟ بچی کو اٹھا کر ایک گڑھا کھودتے اور معاذ اللہ اس بچی کو قبر کے اندر زندہ ڈال دیتے تھے. اور پھر ایک واقعہ بھی ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے قبل ہم نے بڑے گناہ کیے اور ہم میں جو ہے یہ فخر محسوس کیا جاتا تھا دو باتوں کا، ہماری بہادری شمار کی جاتی تھی دو باتیں، ایک تو بت کے آگے سجدہ کرنا، دوسرا اپنے بچوں کو قتل کر دینا. جو یہ کام، دو کام جس میں ہوتے تھے وہ بڑا بہادر مانا جاتا تھا، ایک تو بتوں کے آگے سجدہ کرنا، دوسرا جو ہے اپنے بچوں کو قتل کر دینا. تو مجھ سے بھی بڑا جرم ہوا ہے اور خاص کر میں نے اپنی بچی کو بھی قتل کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کیا جرم کیا ہے کہ ایک دفعہ میں گھر میں گیا اور میں نے اپنی بچی کو آواز دی تو میری بچی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی. میں اپنی بچی کو آواز دی تو میری بچی جب بھی میں پکارتا دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی اور میری جو ہے وہ غالباً کا داڑھی سے کھیلنے لگی، میرے سینے پہ آ کے بیٹھ گئی اور پھر میں اس کو لے کے چلتا رہا، پکارتا رہا، وہ میرے پیچھے آتی رہی یہاں تک کہ بھی جنگل میں پہنچا تو کہا کہ آپ مجھے گھمانے لے کے جا رہے ہیں، آج میرے ابا مجھے گھمانے لے کے جا رہے ہیں، آج کہاں لے کر جا رہے ہیں. اور وہ میرے پیچھے پیچھے آتی رہی، مسکراتی رہی، ابا ابا کرتی رہی، یہاں تک کہ میں کنویں کے قریب پہنچا اور اس کو اٹھا کر میں نے کنویں میں پھینک دیا اور وہ پکارتی رہی ابا ابا ابا، یہاں تک کہ میں مٹی ڈالتا رہا جب تک اس کی آواز بند نہیں میں مٹی ڈالتا رہا. اب یہ اپنا واقعہ سناتا رہا، خود بھی روتا رہا، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور کی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی، ریش مبارک بالکل تر ہو گئی، بالکل جو حضور کی حالت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بالکل نمناک، غم زدہ، افسردہ حالت ہوئی. یہاں تک کہ قریب میں صحابی جو بیٹھے تھے وہ جلال میں آ گئے. تب تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ کر دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دکھی لوگوں کے دکھوں کو سننے والے تھے، آپ تو دکھوں کو دور کرنے آئے تھے. اب اس صحابی رسول نے تو ٹھیک تھا، محبت کو ان کا تقاضا تھا، انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے رسول پاک کو جو ہے غمزدہ کر دیا. تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس کا غم میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا، تم پھر سناؤ. اس نے پھر پورا واقعہ سنا، حضور پھر روتے رہے، اس نے 2-3 دفعہ واقعہ سنایا اور اس شخص نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اس گناہ کی معافی ہے؟ میرے حضور جانتے تھے کہ اس کا سوال کیا ہے اور اب اگر ٹوک دیتے ان کو تو اسلام میں تھے کہ کتنی نرمی ہے. اب وہ شخص تو ظاہر ہے کہ حضور کے سامنے موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا جو ہے سافٹ اور کائنڈ ہارٹڈ اور بڑا محبت کا مظاہرہ کیا. آج امام کی اگر ٹوپی کھلی ہو تو اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ٹوپی کہیں کھلی رہ جائے اس پہ جھگڑے. ایک مسجد میں جو ہے فساد ہوا جب میں چھوٹا تھا، وہ یہ تھا کہ اس مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی تھی. اتفاق سے وہ کیا ہوا کہ مؤذن نے بٹن کھلنا چھوڑ دیا. اب امام صاحب لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اتفاق سے جو نماز پڑھائی تو اسپیکر کھلا رہ گیا. اب جمعے کے بعد باہر لڑائیاں شروع ہو گئی. آج پہلی دفعہ جو ہے لاؤڈ اسپیکر کھلا رہ گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا اور ہاتھا پائی مسجد کے اندر جھگڑا. کیسے گیا یہ معاملہ؟ اب بتائیں. وہ شخص اپنے قتل کا معاملہ سنا رہا ہے، حضور فرماتے کہ نکل یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا جرم کیا، نکل یہاں سے. لیکن سبحان اللہ اس شخص نے پھر سنایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے معافی ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسلام میں آنے کے بعد ماں قبل تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. جب تو اسلام میں آ گیا تیرا سب کچھ دھل گیا ہے، سب کچھ معاف ہو گیا ہے، اپنا عمل نئے سرے سے شروع کر. یعنی تیرا میٹر آج سے شروع ہوا ہے. اپنی زبان میں یہ کہیں گے اپنا عمل نئے سرے سے شروع کر دے اور جتنا تو نے سابقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا. دیکھو سبحان اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم اور حضور کی آمد سے قبل یہ معاملہ ہوتا. اور عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا؟ ایک شخص غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی 4 کا انتخاب کرو. ایک شخص حارث بن قیس، وہ اسلام قبول کیا، ان کی 8 بیویاں تھیں. یہ کہتے ہیں آج اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی کیوں اجازت ہے؟ بھائی 4 شادی کی اجازت مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. عورتوں کی زیادہ کثرت ہو جائے گی تو پھر کیا کریں، کہاں جائیں؟ آج دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں کہ 70% عورتیں 30% آدمی ہیں. اب عورتیں جو ہے بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے یہاں کوئی مرد نہیں، تو دوسرے شہروں سے مرد آتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اور ریشو اس طرح ڈسٹرب ہو گیا ہے چائنا میں، جاپان میں. اب معاذ اللہ وہاں کا نقصان کیا ہوا؟ ان ممالک میں جہاں پہ جو ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مرد کم ہیں یا مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں. اب انہوں نے عورتوں کو پیدا ہوتی ہے جب عورتوں کو قتل کرنا شروع کرا، اب معاذ اللہ وہاں پر عورتوں نے آپس میں شادی کرنا شروع کر دی. کس قدر تباہی ہے.
تو اگر 4 شادی ہو، لیکن اسلام نے بڑا جو اس کی تفصیل بیان کی کہ 4 شادی ہو 5ویں پارے کے آخر میں آج کی 17ویں رکعت میں کہ جب سب کے ساتھ برابری ہو. ایسا نہ ہو کہ جیسے اسلام سے پہلے ہوتا تھا کہ 4 بیویاں ہیں 6 بیویاں ہیں، ایک کو لٹکا کے رکھا ہے، 2 کو لٹکا کے رکھا ہے، اور 2 کے ساتھ رہتا ہے، 2 کو لٹکا کے رکھا ہے، ان کا حق ادا. ایسا نہ ہو فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم ان کو لٹکا چھوڑ دو. ایسا نہیں، اسلام نے سب کے ساتھ برابری کا حکم دیا ہے. اور حارث بن قیس کی 8 بیویاں تھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 کو اختیار کر لو. تو اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں کو ساتھ بٹھا کر، جب عورتوں کے ناپاکی کا ایام ہو تو ساتھ بٹھا کر کھلاتے نہیں تھے اور جو اس کو بند کر دیتے. بلکہ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ آدمی اتنا ظالم تھا عورتوں کے معاملے میں، جب گھر سے باہر نکلتا تو درخت پر داغا باندھ کر جاتا تھا. درخت پر داغا باندھ کر جاتا تھا، جسے عربی زبان میں غالباً رتم کہتے ہیں، رتمن. وہ درخت پر داغا باندھ کر جاتا اور جب واپس آتا اگر داغا کھلا ہوا ہوتا تو اس کی بیوی کی خیر نہیں ہے، اس کا مطلب بیوی نے کوئی برا کام کیا ہے. اور داغا بندھا ہوا ہے، اس کا مطلب بیوی نے خیانت نہیں کی. اس قدر جہالت تھی. اور اس جہالت کے دور میں پیارے مصطفیٰ کیا آئے، زندگی مل گئی. جہاں پریشانی تھی، جہاں چہرے غم زدہ تھے، ان چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. ان ہواؤں میں جہاں نحوست تھی، ان ہواؤں میں خوشبو پیدا ہو گئی. یعنی حضور علیہ السلام کے دامن سے جو وابستہ ہوا، سوکھی کلیوں میں بہار آ گئی. جو بنجر میدان تھے وہ گلشن بن گئے. وہ لوگ جو عورتوں کو ذلیل و رسوا کرتے تھے، وہی عورتوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے اور عورتوں کے عزت کرنے والے بن گئے. پیارے آقا علیہ السلام نے اس عورت کی جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، اسے اتنی عزت عطا فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادی جب گھر میں تشریف لاتی تو پیارے آقا استقبال والے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا دیتے اور پھر ان کو اس پر بٹھا دے. اس قدر استقبال، اس قدر محبت. اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں کہ جب عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہوں ان کی شادی کرے، ان کو تعلیم دے، اور تعلیم دینے کے بعد ان کا حق فرض جو ہے ادا کر دے، شادی کر دے، ان کی تربیت کرے، تعلیم دے، پھر شادی کر دے. وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح کہ میری 2 انگلیاں ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے عورتوں کو جو عزت دی ہے، اس کی دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ قرآن پاک میں پورا ایک رکوع تو باقاعدہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کا ورثے میں حق کتنا ہے. کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جس نے رائٹ آف انہیریٹنس کو اتنا تفصیل سے بیان کیا ہو. یعنی اگر آدمی، اس کے ماں باپ ہیں، ایک جوان لڑکے کا انتقال ہوا، اس کے ماں باپ ہیں، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، باپ کا بھی چھٹا حصہ ہے، ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں، تو بیوی بچوں کی موجودگی میں جو ہے 1/6 سے مراد جو تقریباً غالباً 16.5% باپ کو ملے گا، 16.5% ماں کو ملے گا. یعنی جتنا باپ کو مل رہا ہے اتنا ماں کو مل رہا ہے. اور اگر اس آدمی کے جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بیوی بچے نہیں ہیں تو ثلث، 1/3 مال 33% ماں کو مل جائے گا اور باقی 2/3 یہ باپ کو ملے گا. پھر اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے بیوی بچے، یعنی انتقال کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے بچے ہوں اور تمہاری بیوی کا تمہارے مال میں 8واں حصہ ہے، سمن ہے. تمہارے بچے نہ ہوں، تمہاری بیوی کا 25واں حصہ ہے. ایک شخص کا انتقال، ایک آدمی کا انتقال ہو یا ایک شخص کا انتقال ہو، اس کے پیچھے بچے ہوں تو لڑکے اور لڑکیوں کو حصہ ملے گا، لڑکوں کو لڑکی سے ڈبل ملے گا. بھائی بہن ہوں تو بھائیوں کے مال سے بہن کو ملے گا. یعنی ایک لڑکی کو اپنے شوہر سے مل رہا ہے، ایک عورت کو اپنے بیٹے سے مل رہا ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر سے مل رہا ہے، بھائی سے بھی مل رہا ہے، شوہر سے بھی مل رہا ہے، باپ سے بھی مل رہا ہے. یعنی ہر طرح سے، ہر اعتبار سے اس کا ورثے میں اللہ نے حق رکھ دیا. اتنی تفصیل اس کی بیان کی. الحمدللہ یہ ہمارے مذہب کی عظمت ہے. اور پھر آخر میں اس صورت میں 4 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا کہ جن سے پردہ ہے. یعنی اسلام نے پردے کی بڑی اہمیت اجاگر کی. یعنی اچھے معاشرے وہ ہیں کہ جہاں پر عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے، عورتوں کو تعلیم دی جاتی ہے. جو چیز قدر والی ہوتی ہے تو لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کو کھلے عام نہیں چھوڑتے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کم من قاسیات عاریات، بہت سی لباس پہننے والی ایسی ہوں گی کہ وہ برہنہ ہوں گی. لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جسم کی جو ہے رنگت ظاہر ہوتی ہوگی.
چوتھے پارے کے بالکل آخری رکوع میں واضح طور پہ بیان فرما دیا، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، تمہاری ماں تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، محرم ہے، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہے، بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ واخواتکم، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وخالاتکم، تمہاری خالائیں تم پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخی، اور تمہارے جو ہیں تمہارے بھتیجے، ایک عورت اور اس کا بھتیجا حرام ہے، یعنی بھتیجی اور خالہ اس طرح کا آپس میں نکاح، تمہاری بھانجی تم پر حرام ہے، یعنی ان سے پردہ نہیں، اس کے علاوہ سب سے پردہ ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تم پر حرام ہے، یعنی اس سے پردہ نہیں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس عورت سے تم نے شادی کی ہے جب تک وہ نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، ہاں جب یہ مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ چند رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور جن سے پردہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر عورت سے پردہ ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا دیور یا جسم کے جیٹ سے پردہ ہے، تو حضور علیہ السلام فرمایا الحم موت، دیور تو موت کا نام ہے۔ عورت سے کہا تیرا دیور تیرے لیے موت ہے، یعنی موت کیوں ہے، یعنی اس سے تیرا پردہ اور زیادہ ہوگا کیونکہ تم ایک ہی گھر میں اور قریبی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، تو جب قریبی تعلق ہوتا ہے تو اس میں گناہ کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دین متین نے ہمیں پردے کا حکم دیا، عورتوں کے حقوق کی بات کی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، آدمی گھر میں جاتا ہے تو بیوی پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ یہ تو نے کھانا بنایا ہے، اپنا منہ دیکھ، تو تیرا منہ دیکھا کب تو نے آئینے میں جا کر۔ اس طرح جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ لیکن آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو بچیوں کو پوچھتا نہیں ہے اور جو ہے وہ لڑکوں کو اچھے اچھے تحفے دیتا ہے۔ اور آخری بات جو بالکل ہمارے پاکستانی انڈین ایشین کلچر میں تباہ کن ہے، لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو گئی، یعنی مردوں کے اندر لالچ آپ دیکھیں، دیندار، نیازیں کرنے والے، لنگر کھانے والے، بڑے بڑے پیروں کے مرید، ہاتھ چومنے والے، لیکن جب ان کے بچوں کی شادی کی بات ہوگی تو سامنے والے سے کہیں گے اکرے میں نے جو راشن کھپے مانگے، 1 مہینے کا راشن چاہیے، اسکوٹر بھی چاہیے تاکہ لڑکا نوکری پہ جا سکے، فلاں محلے میں گھر بھی چاہیے، الماری اس طرح کی چاہیے، ڈیکو والی چاہیے، فرنیچر اس طرح کا چاہیے، واشنگ مشین اس طرح کا چاہیے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو وہی کام ہے جو غیر مسلم اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ عورتوں کی بولیاں لگایا کرتے تھے۔ اب جب ایک لڑکی کی بولی لگ رہی ہے، یہ لڑکی جہیز میں اتنا سامان لے کر آئی اور جہیز میں کم سامان ہو گیا، تیری ماں نے یہ برتن دیے مجھے، یہ کوئی برتن ہے؟ 2000 کے برتن لے کر آ گئی، دیکھ فلاں میری فلاں بچے کی شادی ہوئی، اس کی جو ہے اس کی ماں نے اسے 10,000 کا برتن دیا تھا تو 2000 کے برتن لے کر آ گئی ہے۔ اب اس لیے ہمارے اس دل کی سختی کی وجہ سے جب بچی کی شادی ہو واشنگ مشین چاہیے، گھر میں اے سی بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، ان ڈیمانڈ کی وجہ سے نقصان کیا ہوا؟ کتنی ایسی جوان لڑکیاں ہیں جو رشتوں کی منتظر ہیں اور ان کے باپ جو ہے پیدا ہوتے ہی ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ اس کی میں شادی کس طریقے سے کروں، کس طریقے سے اس کی شادی ہوگی۔ اہم بات ہے، میں آپ کی خدمت برس کروں، یہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت برس کی ہو، میمنوں میں ایک برادری بانٹوا برادری ہے، وہ میمنوں میں سب سے بدنام برادری ہے، یعنی عورتوں پر ظلم کے اعتبار سے، سنی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، عورتوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ ایک شخص جب اس کی شادی ہونے لگی اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، 4 کمرے ہیں، آپ دیکھیں کہ عورتوں پر ظلم کتنا ہے، گھر میں 4 کمرے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی شادی ہونے لگی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ دعا کریں کہ اچھا گھر مل جائے۔ میں نے کہا آپ کا گھر تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، بہن کی شادی ہو گئی، گھر میں 4 کمرے ہیں۔ نہیں، میں گھر کے برابر میں نے گھر مانگا ہے، ہمارے گھر کے برابر میں نئی بلڈنگ بن رہی ہے، میں نے وہاں پر گھر مانگا ہے سسرال والوں سے۔ میں نے کہا کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے بھائی، 60-70 لاکھ کا تو گھر مانگ رہا ہے، اسی گھر میں رکھ لے، اسی گھر میں رکھ لیں۔ کہ جب میں نے اپنی بہن کی شادی کی تھی میں نے بھی گھر دیا تھا، میں نے جب اپنی بہن کی شادی کی تھی تو میں نے بھی گھر دیا تھا، مجھے وصول بھی تو کرنا ہے، جو خرچہ کیا تھا میں خرچہ وصول کروں گا۔ اب جو لڑکی آ رہی ہے جو ہے وہ میں اس کے باپ سے گھر مانگ رہا ہوں اور پورا دن میری ماں کے ساتھ رہے گی،
پورا دن میری ماں کے ساتھ رہے گی لیکن رات کو آرام کرنے کے لیے برابر گھر میں جائے گی۔ اب بتائیں کہ اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں پر کیا گزری ہوگی کہ بچی کی شادی، کھانا پینا، دعوت کا خرچہ الگ ہے، اور 70 لاکھ کا مکان الگ ہے، گاڑی الگ ہے، اور مانگنے والے کون ہے؟ دیندار سنی مسلمان، سر پہ نماز کا نشان، میلاد نیاز کرنے والے۔ تو آپ کا دین آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے جس گھر میں بچی کی ولادت ہے تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کے یہاں پہلی اولاد بچی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو عورتوں کا احترام کرنا چاہیے، عورتوں سے محبت کرنی چاہیے، اور ساتھ میں عورتوں کو سکھانا چاہیے کہ جب تم جس گھر میں جا رہی ہو، جب اس کو اپنے گھر میں عزت ملے گی تو جا کر اس کے دل میں اپنے شوہر کی بھی عزت ہوگی۔ جس کو بچپن ہی سے عزت ہی نہیں ملی تو اپنے شوہر کی جا کر کیا عزت کرے گی؟ اس کو گھر میں سکھائیں کہ جاؤ تو گھر میں یہ کام کرنا چاہیے، شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم نے اس کو تربیت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خاندانوں میں محبتیں پیدا فرمائے، جہاں پر عورتوں پر ظلم ہوتا ہے انہیں عورتوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش